السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے پرسیپشن ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم پرسیپشن ہی کی کچھ سب ٹاپکس ہیں، چھوٹے سے دو، ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ ہے فیس پرسیپشن۔ واٹ از فیس پرسیپشن؟ فیس پرسیپشن is an individual's understanding and interpretation of the face, particularly the human face. Face perception is very important for especially social cognition. Face perception is one of the most important aspects of social cognition. فیس پرسیپشن کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کسی کے فیس کو پرسیو کرنا۔ اب یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے جب ہم کسی کے فیسز کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہم اس کو پہچان نہیں پائیں گے۔ ہمیں اپنے پیرنٹس کے فیسز یاد ہوتے ہیں، اپنے سبلنگس کے، اپنے پیئر گروپ کے، یا جن سے کبھی ہم ایک دو دفعہ ملے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں یہ چہرہ دیکھا ہوا لگ رہا ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس سے ملی ہوئی ہوں پہلے یا ملا ہوا ہوں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ فیس کگنیشن ہی ہوتی ہے نا، کہ ہم کسی کے فیس کو کیسے پرسیو کر کے اس کو میمورائز کرتے ہیں تاکہ دوبارہ ہم جب اس سے ملیں تو وہ فیس ہمارے اس کا جو امیج ہوتا ہے وہ ہمارے مائنڈ میں سیو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فیس پرسیپشن کیا ہے کہ ہم کسی بھی پرسن کے بارے میں اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا امیج اپنے مائنڈ میں سیو کر رہے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ لے کے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے ہمارا مائنڈ، اور ہمارے مائنڈ میں اس کا امیج، اس کے فیس کی جو پکچر ہے، امیج ہے، وہ ہمارے مائنڈ میں سیو ہو رہا ہے۔ جب وہ سیو ہو گیا تو اس جیسا فیس یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی فیس ہم دوبارہ دیکھیں گے تو وہ جو ایک امیج سیو ہوا ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہوگا، وہ انفارمیشن، وہ انڈرسٹینڈنگ ہماری ایکٹیو ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ دیکھا ہوا ہے، یا تو ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہم اس سے فلاں جگہ فلاں ٹائم ملے تھے، اس چہرے کو ہم نے دیکھا تھا، یا اس کو میں نے وہاں دیکھا تھا، فلاں جگہ دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے، یہی جو نالج ہے، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ہمارے مائنڈ میں سیو ہوئی ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے، اسی فیس کگنیشن کی وجہ سے، فیس پرسیپشن کی وجہ سے ہم اپنوں کو پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر والوں کو پرسیو کرتے ہیں، ان کے فیسز، کیونکہ ہم ان کے فیسز کے امیجز ہمارے مائنڈ میں بہت زیادہ چھپے ہوئے، جو کہتے ہیں نا، ہوتے ہیں، وہ مطلب سیو ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو بار بار ہم ظاہر یوز کر رہے ہیں، اس انفارمیشن کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو، تو اسی لیے وہ پھر ہمیں اس کے لیے بالکل کوئی مطلب ایفرٹ پٹ نہیں کرنا پڑتی، وہ ایک آٹومیٹکلی یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ ہم نے فیس دیکھا اور ہم نے پہچان لیا، ہمارے مائنڈ نے ہمیں میسج دیا کہ یہ ہماری آئیز میں سے دیکھا، ہم نے پرسیو کیا، اور وہ میسج گیا مائنڈ تک، اور وہ مائنڈ نے ہمیں بتایا کہ ہاں یہ فلاں شخص ہے۔ یہ ہے فیس پرسیپشن۔ It is a critical skill that develops early and supports our social abilities. Definitely ایک critical skill ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اس کو ابھی اتنا نہیں پتہ ہوتا، اس کے مائنڈ میں ابھی اتنے کانسیپٹس ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے، اتنے امیجز سیو نہیں ہوئے ہوتے۔ جیسے جیسے وہ اس کی ایج بڑھتی جاتی ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، تو وہ زیادہ لوگوں کو ظاہر ہے وہ سوشلائزیشن اس کی زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو وہ لوگوں کو زیادہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں بچہ ایک دو دفعہ کس سے ملے گا، اس کو نہیں یاد رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں اس کو پھر بچے کو اپنی پہلے شروع میں صرف اپنے پیرنٹس کا پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو، اسٹرینجرس کو دیکھ کے وہ روتا ہے۔ یہی وجہ نا کہ اس کے مائنڈ میں ایسے کوئی امیجز نہیں ہوتے۔ پھر اس کی فیملی سے باہر جا کے آہستہ آہستہ اس کے اسکول میں جاتا ہے، جب بچہ اس کی ٹیچرز کے
پیئر گروپ کے امیجز سیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ایسا ایسا بڑھتے بڑھتے یہ جو ایک سرکل ہے یہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو فیس پرسیپشن کا پروسیس ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر بڑھتا جاتا ہے جو فیس ریکگنیشن کا ہے. اسی جو ہماری سوشلائزیشن ہے وہ بیس کرتی ہے ظاہر ہے فیس پرسیپشن پہ بہت زیادہ. کیونکہ ہم اگر دیکھیں اگر ہم ایک دفعہ کسی کو ملے ہیں دوبارہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے ایک دو دفعہ ملنے کے بعد اور یہ بار بار ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس طرح ہم اپنی سوشل لائف کو بالکل ہی ڈسٹروائے کر دیں گے اور کوئی ہم سے ملے گا نہیں کہ یہ تو پہچانتا ہی نہیں ہے, یہ اس کو تو یہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا, اس کو تو اس سے ایک دو دفعہ ہم ملے بھی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھی ہم ملے ہیں. تو یہ ایسے سوشلائزیشن جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے, ڈسٹروائے ہو جائے. تو فیس پرسیپشن یہی ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور کسی کے فیس کو دیکھتے ہیں, کسی پرسن سے ملتے ہیں, اس کو پھر میمورائز کرتے ہیں, اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمارے مائنڈ میں سیو ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ چھوٹا سا ایک تھوڑا سب ٹاپک تھا. نیکسٹ یہ بھی پرسیپشن کا ہی سب ٹاپک ہے, ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. What is extrasensory perception? Extrasensory perception refers to the occurrence of experiences or behaviors in the absence of an adequate stimulus. Such occurrences are considered to be paranormal or beyond our normal sensory abilities. Extrasensory perception کیا ہے؟ This is beyond our normal senses, جس کو ہم کہتے ہیں our sixth sense. 5 senses کو چھوڑ کے اس سے آگے جو ہماری سینس کام کرتی ہے, کچھ لوگوں کی بہت زیادہ یہ سینس کام کرتی ہے جس کو چھٹی حس ہم کہتے ہیں. ہماری 6th سینس وہ ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. کچھ لوگوں کی یہ چھٹی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل سینس ہے, گاڈ گفٹیڈ سینس کہہ لیں آپ ہے. کچھ لوگوں کو اللہ پاک اس سینس سے نوازتے ہیں, کچھ کی بہت زیادہ یہ کام کرتی ہے چھٹی حس. تو اس میں کچھ ایسے کچھ ابیلٹیز آ جاتی ہیں جس کے تھرو آپ ایسی چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی, یا کچھ فیوچر میں ہونے والی چیزوں کو آپ پرسیو کر لیتے ہیں پہلے سے ہی. تو وہ آپ کی آ جاتی ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن میں. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کون کون سے ہو سکتے ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. جی, نمبر 1 از کلیئر وائنس. کلیئر وائنس کیا ہے جی؟ کلیئر وائنس از اے فالٹی پرسیپشن اباؤٹ فیوچر ایونٹس. Clairvoyance is the ability to perceive events or gain information in ways that appear unaffected by distance or normal physical barriers. Clairvoyance کیا ہے؟ faulty perception ہے future events کے بارے میں. آپ یعنی دعویٰ کرنا, Clairvoyance is in simple words کہ دعویٰ کرنا کہ آپ future events کے بارے میں perceive کر رہے ہو. It is the ability to see things without perceiving them. It is the ability to know things without perceiving them through your senses. تو یہ کیا ہے کہ یہ ایسی ابیلٹی ہے کہ آپ چیزوں کو پرسیو کر رہے ہو, انفارمیشن کسی چیز کے بارے میں لے رہے ہو. وہ کوئی آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے, کوئی کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں آپ مطلب پرسیو کر رہے ہو, جبکہ اس کا کوئی فزیکلی وہ چیز پریزنٹ نہیں ہے, جبکہ فزیکلی وہ چیز پریزنٹ نہیں ہے. اسی لیے اس کو فالٹی پرسیپشن کہا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ somebody claims to communicate that he is communicating with dead bodies. کچھ سننے میں جیسے آتا ہے نا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مردوں کی زبان سمجھ آتی ہے,
ہم جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان سے باتیں کرتے ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں ایسا کہ ہم ان کو وہ ہم سے اپنا شیئر کر کے جاتے ہیں, ہم سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کلیئر وائنس میں آتا ہے کہ آپ ایسی چیز کے بارے میں جو ایگزسٹ مطلب نہیں کر رہی ہے, اب آپ کلیم کر رہے ہو کہ وہ مجھ سے مل رہا ہے, وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے, فالٹی پرسیپشن. ٹھیک ہے, ایسا پاسبل بہت ہی کم ہے, بہت ہی شاید 1 to 2% چانسز ہوں گے کہ ایسا کچھ ہوتا ہو, لیکن ایسی یہ والی جو ایکسٹرا سینسی پرسیپشن کی یہ ایبیلٹی ہے, یہ بہت ہی شاید کسی 1% یا 2% کسی پرسن میں اللہ کی طرف سے ہو, لیکن زیادہ تر تو لوگ جو ہیں وہ فراڈ ہوتے ہیں. اچھا, اس کی ایک ایگزامپل اور بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم کارڈس کی گیم کھیلتے ہیں, اکثر لوگ پرسیو کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس فلاں کارڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح سے ایک نالج ہوتا ہے جس کو کچھ لوگ مطلب مس یوز بھی کرتے ہیں. تو ہر کسی میں یہ ایبلٹی ظاہر ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی. تو کلیئر وائنس کیا ہے, کلیئر وائنس ایسا دعویٰ کرنا جو فالٹی پرسیپشن کے قریب ہو, کہ اب وہ چیزیں جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی ہیں, ایگزسٹ بھی نہیں کر رہی ہیں, اور آپ کلیم کر رہے ہو کہ آپ ان چیزوں کو پرسیو کر رہے ہیں. دیٹ از کلیئر وائنس. نمبر 2 از ٹیلیپیتھی. Extrasensory perception of another person's thoughts, the ability to read someone's mind. In simple words, telepathy is a mind-to-mind communication. یعنی کسی کے مائنڈ کو پڑھنا. That is telepathy. And telepathy is definitely exist. یہ اکثر آپ موویز اس پہ بڑی ہیں, آپ نے انگلش موویز, یہ جو ایکسٹرا سینسی پرسیپشن ہے نا, ان پہ انگلش موویز بڑی بنی ہوئی ہیں. انگلش موویز بہت زیادہ ان پہ بنی ہوتی ہیں کلیئر وائنس پہ, ٹیلیپیتھی, پریکگنیشن, جو ابھی آگے ہم پڑھیں گے. تو ٹیلیپیتھی کیا ہے کہ مائنڈ ٹو مائنڈ کمیونیکیشن ہے, کہ آپ کسی کے مائنڈ کو پڑھ لیتے ہو کہ اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. اچھا, یہ بہت زیادہ اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے مدر اپنے بچے کے مائنڈ کو پڑھ لیتی ہیں کہ میرا بیٹا کیا چاہ رہا ہے, کیا کرنا چاہ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے, کیا کہنا چاہ رہا ہے. اسی طرح بہن بھائی ایک دوسرے کی تھاٹس کو, اس میں مطلب ریلیشن شپ آئی تھنک بہت کاؤنٹ کرتا ہے ٹیلیپیتھی میں. اچھا, سم ٹائمز کوئی ریلیشن نہیں بھی ہوتا تب بھی لوگ دوسروں کے مائنڈ کو پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ایک ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے جو اللہ کی طرف سے گفٹ ملی ہوتی ہے, آپ کہہ لیں, کہ آپ وداؤٹ اینی ریلیشن, وداؤٹ اینی اٹیچمنٹ, آپ کسی کے مائنڈ کو پڑھ لیتے ہو کہ اس کے مائنڈ میں کیا ہے, یہ کیا سوچ رہا ہے. یہ ٹیلیپیتھی واقعی ایگزسٹ کرتی ہے, اور کچھ لوگوں میں اللہ کی طرف سے یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کی تھنکنگ کو پڑھ لینا کسی دوسرے پرسن کی. دیٹ از ٹیلیپیتھی. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے نمبر 3, پریکوگنیشن. پریکوگنیشن کیا ہے جی؟ دا ابیلٹی ٹو پرسیو اور ایکوریٹلی پریڈکٹ فیوچر ایونٹس. اب پریکوگنیشن کیا ہے کہ وقت سے پہلے کی کوگنیشن کو پریکوگنیشن ظاہر کہتے ہیں. فیوچر کے کوئی بھی ایونٹ کے بارے میں پریڈکٹ کرنا, دیٹ از کالڈ پریکوگنیشن. اچھا, یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے کچھ لوگوں میں. بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. Precognition events usually appear to individuals as a flash or spontaneous vision when in an awakened state. Prophecies or prophetic dreams about future
are included in precognition. Prophecies کیا ہوتا ہے؟ predict about future events. اچھا اب یہ precognition ایز اے فلیش بھی آپ کے مطلب آپ بیٹھے ہیں بیٹھے سامنے آپ کے ایک سین سا گزر گیا، ایک منظر سا گزر گیا، ٹھیک ہے، یا پھر مطلب جاگتے کی حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کچھ کر رہے ہو، آپ کے سامنے آپ کے مائنڈ میں ایک چیز اچانک سے آ گئی اور ایسے آپ جیسے کچھ سین سا آپ کی آنکھوں کے آگے سے گزرا، تو وہ ایک فلیش ہے نا کہ یہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. اور یا پھر سوتے ہوئے میں آپ کو خواب اکثر لوگوں کو آتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں اکثر فیملیز میں سننا ہے کہ یہ کوئی پرسن ایسا ہوتا ہے جس کو فیملی کے بارے میں فیملی خدا نخواستہ کچھ مطلب برا ایونٹ ہونے والا ہے یا اچھا ہونے والا ہے، اس کے خواب پہلے سے آ جاتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پریکگنیشن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اشارے ہو جانا، اللہ کی طرف سے وہ انٹیوشنز لائک الہام، دیٹ از پریکگنیشنز، کہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی اشارہ ہو جانا کہ یہ آپ کے گھر میں ہونے والا ہے. اکثر سننے میں تھا کہ مدرز اکثر موسٹلی کہتی ہوتی ہیں نا کہ ہم نے خواب میں دیکھا یہ ہمارے گھر میں ہونے والا ہے. کوئی کہتے ہیں نا کہ ہم نے خواب اچھا نہیں دیکھا، صدقہ دیں کہ خدا نخواستہ بھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ مطلب اس طرح کے الہام یا خواب یا اس طرح کوئی فلیش اکثر لوگوں کو مطلب لوگ پرسیو کرتے ہیں کہ یہ ایسا کچھ فیوچر میں ہونے والا ہے. یعنی یہ ایسی ایبلٹی اللہ پاک نے کچھ لوگوں میں ڈالی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو گفٹ کی ہوتی ہے، جو کسی کو ڈریمز کے تھرو اللہ پاک دے دیتے ہیں اشارہ، کسی کو فلیش کے تھرو، ویژنز کے تھرو کہ فیوچر میں کچھ ہونے والا ہے ایسا. تو اس سے ریلیٹڈ کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن اللہ پاک دے دیتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں پریکگنیشن، یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی تھی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. اب جی نمبر 4 ہے سائیکوکائنیسس. سائیکوکینیسس بھی کہتے ہیں اس کو، سائیکوکینیسس بھی کہتے ہیں اور سائیکوکائنیسس بھی کہتے ہیں. سائیکوکینیسس کیا ہے؟ This phenomena studied by parapsychologists is basically the ability to exert influence over inanimate objects. Inanimate objects کیا؟ جو non living objects ہوتے ہیں، جو بے جان چیزیں جو ہوتی ہیں. It is a mind over matter. Ability to move objects by mental effort alone. اب یہ کیا ہے؟ یہ مطلب سائیکوکینیسس جو ہے ایک ایسی ایبلٹی ہے جس کے تھرو آپ چیزوں کو قابو کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی فزیکل ایفرٹ. ٹھیک ہے، آپ اپنی مینٹل ایفرٹ کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کو قابو کر لیتے ہو، مائنڈ اوور میٹر. ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے. فار ایگزامپل جیسے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اکثر لوگوں میں یہ ابیلٹی اللہ پاک نے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، ایک چیئر سامنے پڑی ہے فار ایگزامپل، اس چیئر کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آئز کے تھرو اپنی آئز کو رائٹ سائڈ پہ اگر لے کے جا رہے ہیں تو چیئر بھی رائٹ سائڈ پہ جا رہی ہے. چیئر کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی آئز کو موومنٹ دی انہوں نے، اور آئز کی موومنٹ کے تھرو وہ چیئر بھی موو کرنے لگ گئی، اور چیئر بھی جہاں جہاں وہ دیکھتا جائے گا پرسن وہاں چیئر جائے گی. وہ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہا ہے، چیئر رائٹ سائڈ پہ جا رہی ہے، وہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہا ہے تو چیئر لیفٹ سائڈ پہ جا رہی ہے. دیٹ از سائیکوکائنیسس. یعنی کسی چیز کو اتنا اس پہ حاوی ہو جانا، اس کو قابو کر لینا کہ اپنی مینٹل ایفرٹ کے تھرو آپ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی سائیکوکینیسس. اچھا، اس میں ایک اور چیز سائیکوکینیسس میں آ سکتی ہے، سائیکنگ ہیلنگ ہوتی ہے. سائیکک ہیلنگ ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو اکثر ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ لوگ وہ جی کچھ پڑھا، کچھ وہ کیا. اٹس ابیلٹی ٹو ہیل پرسنس وداؤٹ میڈیسنس، دیٹ از سائیکک ہیلنگ. تو یہ بھی سائیکوکینیسس میں آ سکتا ہے کہ آپ مطلب
وداؤٹ میڈیسن آپ کسی شخص کو ٹھیک کر دو. وہ اکثر موویز میں ہم دیکھا کرتے تھے نا کہ کوئی شخص بیمار پڑا ہے یا وہ بہت زیادہ سویئر کنڈیشن ہے, کوئی آیا پرسن جی چلو جی سائیکک ہیلنگ اس نے کی, اس نے کچھ مطلب پڑے چڑھے پتہ نہیں کیا کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہ سائیکک ہیلنگ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو سائیکوکینیسس بیسکلی ہوتا ہے کہ کسی اپنی مینٹل ایفرٹ کے تھرو آپ کسی چیز کو قابو میں کر لیں, دیٹ از سائیکوکینیسس. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جی پرسیپشن. یہ تقریباً آج کمپلیٹ ہو گیا, اس کی جو سب ہیڈنگس تھی وہ بھی ہو گئی. پرسیپشن اب یہاں ختم ہو گیا. ایکسٹرا ہم نے اس میں فیس پرسیپشن بھی کر لیا اور ایکسٹرا سینسری پرسیپشن بھی کر لیا. اوکے جی, اب باقی نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.